سپریم کورٹ نے خاندانی قوانین سے متعلق ایک اہم اصول طے کر دیا کہ خاتون کی رضا کے بغیر طلاق کے دعوے کو خلا میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس مسرت ہلالی کی تحریر کردہ فیصلے میں فیملی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کالعدم قرار دیتے ہوئے خاتون کو پورا حق مہر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کو مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے فوجداری اور دیوانی کارروائی کا راستہ بھی واضح کر دیا۔ دوسری جانب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2026 منظور کر لیا گیا ہے۔ نئے قانون کے تحت بیوی کو گھورنا، طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دینا نفسیاتی تشدد اور قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے۔ اب ان قوانین کے حوالے سے جو اس کی امپلیمنٹ ہے اس میں کیا چیلنجز آ سکتے ہیں اور ریئلسٹکلی کس حد تک یہ مؤثر ثابت ہوں گے، بات کرنے کے لیے بیرسٹر امرین قریشی صاحبہ لیگل ایکسپرٹ ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ تھینک یو سو مچ امرین فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے تو یہ جو ہم ویکینڈ دیکھ رہے ہیں خواتین کے لیے کافی خوش آئند بھی رہا ہے، اور اس حوالے سے جو خبریں آتی رہی ہیں ان کی رائٹس کے حوالے سے وہ ہم دیکھتے رہے ہیں، لیکن اگین وہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم ایسے لاز تو دیکھتے ہیں، ایک تو لوگ اپنے ان رائٹس کے حوالے سے ویل اویئر نہیں ہوتے، ایجوکیٹ ان کو نہیں کیا جاتا پراپرلی، اور اگر ایجوکیشن مل بھی جائے تو عدالتی پروسیس جو ہے وہ کافی ہم دیکھتے ہیں کہ لینتھی ہوتا ہے، اس میں ڈیلیز کافی آتے ہیں۔ اور یہ جو خاص طور پہ اب جو ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے اس کو ڈسکرائب کر دیا گیا ہے بڑا ڈیٹیلڈ کہ خواتین کو گھورنا یا نفسیاتی تشدد، اس کی امپلیمنٹیشن آپ کو کس حد تک لگ رہی ہے کہ بڑی چیلنجنگ ہوگی؟ وعلیکم السلام۔ پہلی چیز میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک پیپر پروٹیکشن جو ہے اس کا ہم بڑا رجحان دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں آن پیپر بہت زیادہ رائٹس مل رہے ہیں، یہ بڑی خوشائند بات ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جیسے آپ نے ہائی لائٹ کیا اس کی امپلیمنٹیشن ہونا لازمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بس ایک لا میں ایک کتاب میں بس یہ رائٹس رہیں اور اس میں آگے عدالتوں میں اس کی نظر کچھ بھی نہ آئے کہ امپلیمنٹیشن۔ سو پہلی بات تو یہ کیا اس میں اس کو ایکچولی اس میں کیا لوپ ہولز یا ہرڈلز آئیں گے، مجھے نہیں لگتا کچھ ایسا آنے چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی اسٹریٹ فارورڈ ہے اور اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، بیکاز آل اوور دا ورلڈ اگر آپ دیکھیں تو اس قسم کے آپ کو رائٹس نظر آتے ہیں، عورتوں کو ملتے ہیں۔ پاکستان میں ڈیورس ریٹ پچھلے 2 سالوں سے 34% بڑھ گیا ہے، اسپیشلی پنجاب کے علاقے میں، مگر وہ رپورٹڈ ہے۔ مجھے باقیوں کا سندھ وغیرہ میں بھی ایک بڑا کلیئر رجحان نظر آ رہا ہے کہ بھئی آپ کی کیونکہ ایک نظر آ رہا ہے کہ اکنامک سچویشن آپ کی کم ہو رہی ہے، آپ کی انوائرمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی تنگی آپ کو فیل ہوتی ہے، اس لیے جب دونوں اسپاؤزز کو کہا جاتا ہے کہ وہ کام کریں تو تب پھر مسئلہ پڑ رہا ہے۔ اور شاید یہی ایک میجر ریزن ہے کہ اتنی زیادہ اس کو مد نظر دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ لاز جو ہیں یہ بنانے شروع کر دیے ہیں، یا ایک ریکوائرمنٹ سی بن گئی ہے آج کل کا سوشل اور اکنامیکل پریشر دیکھ کے۔ سو اس کے لیے بہت ضروری ہے ون چیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈیورس ریٹ بہت بڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز بہت بڑھ رہے ہیں، اس لیے ان کو عورتوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ جو لاز ہیں یہ بن رہے ہیں۔ اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر جب یہ فائل ہوگا اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا، 90 ڈیز کے اندر نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں، اگر یہ لاز اتنے جو دن بہ دن ہم سخت ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اگر جو فزیکل وائلنس ہے اسی کو کنٹرول کر لیا جاتا تو یہاں تک معاملات ہی نہ پہنچیں کہ ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ بہو کو جلا دیا گیا، بیوی کے ساتھ یہ تشدد ہوا، یہ اعضاء کاٹ دیا گیا، اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ سو ہم تو اور آگے جا رہے ہیں، ان کو اس پہ امپلیمنٹیشن ہو نہیں پا رہی، اور یہ کون ایویڈنس پرووائڈ کرے گا کہ گھورا گیا تھا یا نفسیاتی تشدد کیا گیا تھا؟ دیکھو میرا اگر پرسنل اوپینین آپ مانگ رہے ہیں تو یہ جو اسٹیئرنگ کا ہے وہ مجھے بڑا ہی ویگ لگا، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کس پوائنٹ آف ویو سے یہ پارلیمنٹ میں اس پہ کیا۔ however جہاں پہ آپ وربل ابیوز کی بات کر رہے ہو، وربل ابیوز میں آپ یہ دیکھو کہ بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نارمل ہے نہ صرف عورتوں کو اپنے بڑے ماں باپ کے اوپر بھی گالم گلوچ ہوتی ہے، اس کے اوپر پہلی دفعہ اگر لا آیا بچوں کے اوپر ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑا سائیکولوجیکل ٹراما جو ہے نہ صرف بیوی، بچے، بڑے ماں باپ، بہن بھائی، چھوٹے بہن بھائی، اس کو کرٹیل کرنے کے لیے یا کوئی ایک ایسا قانون بنانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ یہ ہم اس کو ریکگنائز کریں۔ سو مجھے لگتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ تھا۔ وربل ابیوز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، فزیکل اگر نہ بھی ہو تو وربل اور فائنینشیل ہوتا ہے، وہ بھی ایک پراپر ابیوز ہے، ڈومیسٹک وائلنس کے ایمبٹ میں آتا ہے، اور اس کے اوپر اگر لا بنا ہے تو مجھے لگتا ہے بہت اچھا ہے۔ اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو زیادہ آپ کو تھریش ہولڈ جو ہوتا ہے
ایویڈنس کا اس کو کم رکھنا چاہیے آپ کو. تھوڑا ججز سا کو چاہیے اس پہ بھی آپ نے ڈیٹیلز پڑھی ہوں گی, جو پہلی بیوی کی پرمیشن کے بغیر آپ دوسری شادی اب نہیں کریں گے, اس پہ یہ جو فوجداری اور دیوانی کارروائی کا راستہ یہ واضح کیا ہے. تو یہ سمجھائیے گا کہ یہ کیا آپ نے پہلے نکاح میں مینشن کرنا پڑے گا کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا شوہر نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک ریلیجس پریکٹس یہ سمجھی جاتی ہے کہ مرد کو دوسری شادی کی اجازت لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی. سو اس میں کیا مینشن کرنا پڑے گا, یا اگر دونوں صورتوں میں اگر مینشن نہیں بھی ہوا تب بھی اس شخص کے خلاف جو دوسری شادی بیوی کی پرمیشن کے بغیر کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی گرے میٹر ہے, بیکاز ایک آپ کا جیسے آپ نے کہا کہ ایک ریلیجس ایک شرعی ایک طریقہ ہے, جو ایک لارجر آ کے جو اسکول آف تھاٹ ہے, اسلامک اسکول آف تھاٹ, ان کا کچھ اور ہے. اوپر سے پھر جب آپ کے پاس ایک پارلیمنٹ کی طرف سے ایک ایکٹ آ جاتا ہے اور وہ پھر پروسیجر ایک بتاتا ہے اور اس پہ پھر کانسیکوینسز ہیں اور کرمنل ان نیچر کانسیکوینسز ہیں, وہ بڑا گرے ایریا میں چلے جاتے ہیں. وہ پھر واچ اینڈ سی ہے. آپ کو اگر اجازت لینی ہے اور اجازت لینے کا ایک پراپر پروسیجر آلریڈی ان پلیس ہے. آپ نے اگر شادی دوسری کرنی ہے, آپ نے ایک اپلیکیشن جو ہے یونین کاؤنسل میں ڈالنی ہے اور اس میں بڑا کلیئرلی بتانا ہے کہ جی میری فرسٹ وائف نے آپ مجھے اجازت دی ہے. اس میں جو متعلقہ یونین کاؤنسل ہے اس میں بیوی کو آنا لازم ہوتا ہے, اور اس کو پھر وہ جب پرمیشن دے دیتی ہے تو پھر کہیں جا کے وہ یہ نکاح کر سکتا ہے, اور اس کے بعد ہی اسی یونین کاؤنسل میں اس کی دوسری شادی جو ہے وہ رجسٹر ہو سکتی ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ بیرسٹر امرین قریشی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.